الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها نبی افضل ہے اعلیٰ ہے نبی معصوم ہوتے ہیں مسلک اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ نبی نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ہر قسم کے گناہوں سے معصوم اور خطا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہہ کر عصمت انبیاء کے عقیدے کو بیان کر رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو میری اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت کرو۔ اگر نبی معصوم نہ ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی اطاعت کے ساتھ نبی مسلم شریف کے اندر جلد 2 صفحہ 124 میں امنہ کے لال کا فرمان موجود ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصى اللہ۔ میرے پاس اپنے عقیدے پر قرآن کریم موجود، قرآن کے بعد نبوت کا فرمان موجود، نبوت کے فرمان کے بعد امت کا اجماع موجود۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کر لی، اللہ کی اطاعت کر لی، تو نبی کی اطاعت کرنا گویا کہ اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ تمام انبیاء اکرام چونکہ اللہ رب العزت کے پیغام رساں ہے، اگر یہ خود جھوٹ بولے تو پھر ان کی بات پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس عقیدے پر چند دلائل پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 44 رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ علم بردار گھمن ہے میرے مسلک پہ ڈالے گا کوئی میلی نظر کیسے، میرے مسلک پہ ڈالے گا کوئی میلی نظر کیسے، کہ فکر دیوبندیت کا چوکیدار گھمن ہے، وفائے ملک و ملت کا علم بردار گھمن۔ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ دلائل کا سپاہ سالار گھمن ہے، وفائے ملک و ملت کا علم بردار گھمن ہے۔ حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور تمام رسول یہ معصوم ہیں، یہ گناہوں سے پاک ہیں۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ ان سے نہیں ہونا دے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی اعلان نبوت کے بعد بھی اللہ پاک ان کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں، گناہ ان سے نہیں ہونے دیتے۔ نبی معصوم ہے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد۔ پیغمبر کی زندگی بالکل پاک اور صاف ہوتی ہے، اور یہ پاک اور صاف پیغمبر کو اللہ تعالیٰ خود رکھتے ہیں۔ معصوم کا معنی کہ اللہ اس نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔